الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ فرمایا جن کی جو سیرتوں کو پڑھ کے ان کی ابتداء کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تم انہی کی راستے کی پیروی کرو. تو ان کے راستے کی پیروی کرنے کے لیے اور ان کے قصوں کو پڑھیں تو بے شمار اسباق اس میں ہمیں ملتے ہیں. ہمیں ثابت قدمی اس سے ملتی ہے، دل کو دلاسا ملتا ہے کس طرح ان کی قوموں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، پھر کس طرح اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے اچھے طریقے سے استعمال کیا. بہت سے اسباق ہیں جو کہ یقیناً ہر نبی کے جو قصے ہیں اس میں ہمارے لیے رکھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قصے اسی لیے ہمیں ہمارے لیے ارشاد فرمائے ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں، ان پہ غور و فکر کریں. ظاہر قصہ گوئی کی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن جیسے اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کے قصوں میں عبرت سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل دانش ہیں. تو ان قصوں کو پڑھنا اور ان پہ خوب غور کرنا، ان کی تفاصیل کو ازبر کرنا، اس پہ غور و خوض کرنا، یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے، خاص طور پہ اس دور میں جس میں شبہات اور شہوات عروج پر ہیں. شبہات بھی خوب پھیلائے جاتے ہیں اسلام کے خلاف، جس میں یعنی ایسے پہلوؤں کو لے کے جس میں ممکن عوام الناس کچھ لا علم ہو، اسلام کی ان کے بذا میں خود کمزوریاں ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام سے متنفر کرنے کی یا بے دین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسی طرح شہوات بھی بہت زیادہ ہیں، عروج پر ہیں، ان کا بھی یقینی سیلاب ہمیں نظر آتا ہے. تو شبہات شہوات کے سمندر میں یہ جو قصوں کو پڑھنا، غور و فکر کرنا، یہ بہت ہی کارآمد چیز ہوتی ہے انسان کا اپنے آپ کو صحیح رستے پر گامزن رکھنے کے لیے. انہی انبیاء میں سے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں مذکور ہے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کا اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کئی مقامات سے تذکرہ ہے. 17 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے 7 سورتوں میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اور ان کے بہت سے پہلوؤں کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، کئی قصوں کا تذکرہ ہے. ان کے ایک اچھے بیٹے ہونے کے حساب سے بھی تذکرہ ہے. اپنے جو باپ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے یہ کس طرح سے ایک حسن سلوک کرنے والے یعنی فرزند تھے، اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر کس طرح سے انہوں نے ادا کیا، اللہ سے کیسے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو بادشاہت عطا فرمائی اس کا تفصیلی تذکرہ کئی مقامات پہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو وہ فورسز عطا فرمائیں جو کہ نہ ان سے پہلے کسی کو دی گئی تھی، نہ بعد میں قیامت تک کسی کو دی جائیں گی. سمندر میں، ہوا میں اور زمین پر، اور ہر خوب طاقتیں ان کو عطا کی گئیں. سمندر میں جیسے آگے آیات میں آ رہا ہے من الشیاطین من یغوصون لہ، ان کے لیے غوطہ خور شیاطین اللہ نے مسخر کیے جو وہ کہتے تھے نکال کے لاتے تھے. اور ہوا مسخر کی، اس کو آپ یعنی ہوائی طاقت کہہ سکتے ہیں، اس کی تفصیل بھی آگے کچھ آئے گی. اور اسی طرح بری طاقتیں وہ بھی ان کے یعنی زیر کی گئی تھی. جنات ان کے لیے مختلف کام کرتے تھے، اور دیگر بھی ان کے لشکر تھے جیسے آگے آئے گی بات. اس طرح سے ان کو جو فیصلے کی قوت عطا فرمائی اس کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ، حدیث میں ان کے جو جسمانی طاقت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عام بندوں سے بہت بڑھ کے جسمانی طاقت، حتیٰ کہ جو یعنی صحبت کی طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑھ کے عطا فرمائی تھی، جیسے صحیح حدیث میں بخاری میں آتا ہے. تو ان مقامات پہ جہاں پہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے 3 سورتوں 3 منتخب آیات یعنی ان میں سے 3 جگہوں کا ہم مختصراً آج اللہ کی توفیق سے مطالعہ کریں گے. تو اور اس کے علاوہ بھی تذکرہ ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے جو بعض آیات کہیں یا پھر انتخاب کریں گے. تو جو پہلی جگہ جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سورہ صاد کی آیات ہیں، جہاں پہ کافی
جو متعدد آیات ان کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں، یہ ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے اپنی جو عظیم ملک اور زبردست جو بادشاہت تھی، اپنی جو صلاحیتیں اور مال و دولت ان سب چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے انہوں نے مسخر کیا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے پیغام کو زمین میں پھیلانے کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے ان طاقتوں کو استعمال فرمایا، اور ان طاقتوں کے نشے میں ڈوب کے وہ اللہ سے قدرے بھی غافل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہ شکر گزار بندے تھے۔ سورہ صاد میں یہ ان آیات کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ یہ سورہ صاد میں ان کے تعلق سے آیات آئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا اور وہ اچھا بندہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے نعم العبد، وہ اچھا بندہ تھا اور بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سلیمان داؤد علیہ السلام کی اس نعمت کا تذکرہ سے یہاں ابتدا کی گئی ہے کہ ان پہ جو نعمتیں ان کو عطا کی تھی، اس میں ایک نعمت یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام ان کو اولاد، سلیمان علیہ السلام ان کو دیے گئے، اور اس سے بڑھ کے ایک والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے جو بیٹا ہے وہ اس طرح کا اللہ اس کو بیٹا عطا کرے جو اس کے ساتھ آخرت کی یعنی نیکی کی راہ پہ چلنے والا ہو، جنت کی راہ پہ چلنے والا ہو، ایک جو نیک اولاد اور ساتھ ساتھ جو ذہین فتین دنیاوی طور پہ بھی جسمانی طور پہ صحیح ہو اور ساری صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگائے ہوئے، اس سے بڑھ کے ایک والد کے لیے کیا ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ دعا میں آتا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، جو اولاد کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا ہے، اس میں سب سے پہلے چیز اس میں یہ معنی شامل ہے کہ اولاد کو اللہ تو نیک بنا دے۔ اگر اولاد معاذ اللہ جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے تو جو بھی وہ باقی دنیاوی طور پہ کر رہی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ وہ جنت کے راستے پہ چلے۔ داؤد علیہ السلام کو ایک بڑی نعمت یہ عطا کی گئی جس کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو سلیمان عطا کیے، اتنی بڑی نعمت ان کو دی کہ ان کو سلیمان جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور آگے فرمایا سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی، تعریف فرمائی کہ نعم العبد، بڑے خوب، بہت خوب بندے تھے، بہت اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، ایک خاص صفت کا تذکرہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام اواب تھے، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ آئب کہتے ہیں پلٹنے والا، اواب اس سے مبالغت کا صیغہ ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے سفر کی دعا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو جو دعا آتی ہے اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے آئبون تائبون عابدون، کہ ہم پلٹنے والے ہیں۔ آئب کا مطلب پلٹنے والا، اواب بہت زیادہ پلٹنے والا۔ یہاں مراد اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یہ اللہ کی طرف بار بار بہت مسلسل رجوع کرنے والا، اللہ کے یاد سے کسی لمحے وہ غافل نہیں ہونے والے تھے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ تو اس کے باوجود جو اللہ نے ان کو اتنی عظیم ملک بادشاہت عطا کی تھی، لیکن اللہ کی یاد سے ان کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ اور اس میں یعنی یقیناً ہمارے لیے بھی سبق ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے پھر بھی انسان کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، بار بار اللہ کی طرف ہی اس کو پلٹنے والا بننا چاہیے۔ اواب کی جو صفت اللہ نے ان کے عطا فرمائے، ان کی ذکر فرمائی ہے، وہ ہم سب کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مرتبہ جو ان کے گھوڑے شام کے وقت ان کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے۔ اذ عرض علیہ بالعشی، عشی کا جو لفظ ہے یہ زوال آفتاب سے غروب آفتاب کا جو جس کو ہم شام کہتے ہیں،
زوال سے غروب تک کا جو وقت ہے اس کو عشی کہا جاتا ہے، تو جس میں کہ ظہر اثر 2 نمازیں آتی ہیں۔ اس وقت کے دوران اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہ ان کے گھوڑے کے سامنے پیش کیے گئے، اور وہ گھوڑے بھی کیسے تھے؟ صافنات الجیاد۔ اللہ تعالیٰ ان کی 2 صفتیں گھوڑوں کی بیان فرمائیں کہ صافنات بہت اچھے اصیل گھوڑے، صافنات اس گھوڑے کو کہتے ہیں 3 پائے پہ اپنے کھڑا ہوتا ہے، ایک اٹھا لیتا ہے، اور جس کا یعنی اس طرح کا منظر بھی بڑا دلکش ہوتا ہے، اور یہ گھوڑے کے اچھا ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے، اس کے طاقتور ہونے کی۔ تو اصیل اچھے گھوڑے تھے، اور جیاد جواد کی جمع، یعنی وہ بھی اچھے گھوڑے کو تیز رو گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ تو جو عمدہ قسم کے گھوڑے اور جن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار کر رکھے تھے، ان کا تذکرہ کہ وہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ کس نے پیش کیے یہاں پہ ذکر نہیں ہے، ان کے جو دوسرے جو بھی لشکر تھے انہوں نے ان گھوڑوں کو ان کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ ان گھوڑوں کا معائنہ کر سکیں۔ یہ ظاہر اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے اس کی تیاری کے ضمن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو وسائل ہیں لڑائی کے، جس میں یعنی گھوڑے پہلے زمانے میں ایک بڑا وسیلہ تھا، تو اس کو تیار کیا جائے پوری تیاری کے ساتھ، اس کے بعد جہاد جو ہے وہ یعنی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے جو کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کیے ہوئے تھے۔ فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو اگلی آیت ہے اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ بلا شبہ میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اس مال یعنی گھوڑوں سے محبت کی ہے، حتیٰ کہ گھوڑے اوٹ میں چھپ گئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اللہ کی خاطر میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں۔ ان گھوڑوں کے لیے اس لیے ان سے محبت نہیں کرتا کہ مجھے مال سے، ویسے دنیا سے بڑی محبت ہے، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ سے مجھے محبت ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں جہاد کا ایک یہ ذریعہ ہے، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کی یاد کی وجہ سے میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک حتیٰ کہ وہ گھوڑے چلے گئے، چھپ گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ردوها علی، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ان کو دوبارہ میرے پاس واپس لٹاؤ، ان گھوڑوں کو واپس لٹاؤ۔ اور پھر وہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر آپ سلیمان علیہ السلام شفقت کی وجہ سے ان پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ ایک اور جو اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میرے اس خیر کی محبت نے مجھے اپنے ذکر اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیا۔ دوسرا ترجمہ، دوسری تفسیر اس کی مفسرین نے یہ کی ہے اس آیت کی کہ ان خیر سے مراد تو گھوڑا ہی ہے، خیر یعنی مال کے لیے اور بھی جگہ استعمال ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ خیر سے یعنی مال سے شدید محبت کرتا ہے، انسان شدید محبت کرتا ہے سورہ عادیات میں۔ تو خیر مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا گیا، یہاں پہ خیر سے مراد گھوڑے ہیں۔ تو گھوڑوں کی محبت نے مجھے اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیا، یعنی اس وقت جو اثر کی نماز کا وقت ہوتا ہے کہ اثر کی نماز کی وجہ سے میری اس سے میں غافل ہو گیا، وہ نماز نکل گئی۔ حتی توارت بالحجاب، کہ یہاں پہ جو سورج ہے وہ اوٹ میں چلا گیا، وہ چھپ گیا۔ پھر دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ ان گھوڑوں نے مجھے اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ سورج اوٹ میں چلا گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، جو اثر کی نماز سے وہ قضا ہو گئی۔ تو جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ ان کو میری طرف پلٹاؤ، تو اس میں جو آیت میں آ رہا ہے کہ ان کے پنڈیوں اور ان کے گردنوں پر وہ ہاتھ پھیرنے لگے، تو اس میں ایک یہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ان کو قتل کر دیا، کیونکہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ اور یعنی کئی محققین نے اس میں یہی موقف اختیار کیا کہ اس سے مراد صرف ہاتھ پھیرنا، شفقت کی وجہ سے ہاتھ پھیرنا یا گردن اور پنڈلیوں پر مراد ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام یہ کچھ بعید بات لگتی ہے کہ وہ ان کی بغیر غلطی کے یعنی اس کی ایک ایسی چیز کی سزا دیں یا ان کو قتل کریں جس میں ان کا کوئی گھوڑوں کی غلطی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اللہ عالم، اس کی اصل میں یہ آیت کی
جو الفاظ ہیں اس کی روح سے یعنی یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. احادیث میں صراحت کے ساتھ اس کی کوئی تشریح ہمیں نہیں ملتی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ، ورنہ تو بات قطعی بات ہو رہی تھی. بہرحال اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے سلیمان، یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ گھوڑوں کی محبت یا دیگر جو دنیاوی مال و اسباب تھے ان کی محبت اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی نہیں تھی. اگر وہ غافل قدرے کسی لمحے اس کی وجہ سے ہوئے بھی تو فوراً انہوں نے اللہ کی طرف دوبارہ اپنا محاسبہ کیا اور رجوع کیا. تو کہیں اس پہ جو مجھے آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسی چیزیں جو بے شمار جو دنیاوی چیزیں ہیں ہمیں تو کہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل تو نہیں کر دیتی کہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کے نماز کو بھلا دیں. خواہ وہ اللہ کے، خواہ وہ چیزیں جو کہ گھوڑے جو اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے تیار کی گئے، یعنی خواہ دعوت کا کام ہی کیوں نہ ہو، دین کا کام ہی ہو، لیکن وہ اگر دین سے، نماز سے غافل کرتا ہے تو وہ بھی ظاہر جائز نہیں. کہاں یہ کہ کوئی فلم ڈرامے یا کوئی کھیلیں یا کوئی اور ایسی الٹی سیدھی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے بذات خود ہی یعنی جائز کام نہ ہو. تو اللہ کی یاد سے یعنی نماز سے غافل انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے، کوئی چیز اس کو غافل نہ کرنے پائے. مال، اولاد، تجارت یا جو دیگر وہ چیزیں بدرجہ اولا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے جو یعنی اپنی محبت کو ہمیں باقی دنیاوی مال و اسباب اس کی ان کی محبت مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک جو آزمائش میں ڈالا اس کا ذکر ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، فتنے میں ڈالا. اور یہ فتنے میں ڈالنا یعنی جو فتنے سے مراد آزمانا، کہ ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کا امتحان لیا. یہ امتحان بہت سے انبیاء کا قرآن میں تذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو ان سے منہ موڑا وہ ان کے لیے بڑی آزمائش تھی. ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے آزمایا گیا. ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ ہے، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو ان سے جدا کر دیا گیا. اور یعنی بہت سے انبیاء ہیں جن کی آزمائشوں کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی، جو اس کے نہایت مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کو بھی آزماتا ہے. اس کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور مزید ان کے ایمان میں نکھار آتا ہے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ اس کی بلندی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور وہ اور اللہ کے ان کی آزمائش ان کو اور اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو آزمایا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، کس طرح سے آزمایا؟ ایک عجیب یعنی طریقے سے ان کو آزمایا گیا کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا، ان کی کرسی پر ہم نے ایک دھڑ جو تھا وہ ڈال دیا، ان کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا. ثم انا، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح کی آزمائش تھی کہ ان کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا گیا؟ کیا یہ یعنی شیطان تھا جو کہ جیسے بعض روایات میں آتا ہے، یہ جو ہے یہ مفسرین نے روایات لکھی جس میں کوئی یعنی صحیح سند کے ساتھ حدیث اس میں نہیں آئی ہے. یہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ اسرائیلی روایات سے چیزیں اخذ کی گئی ہیں کہ کوئی شیطان، ایسی یہ بات تھی کہ کوئی شیطان ان کے جو تخت تھا اس پر یعنی چلا گیا اور وہ اس وقت اپنے تخت پر کچھ دیر کے لیے قابض نہیں ہو سکتے، تو شیطان جو تھا وہ منع اور حکم دینے لگ گیا اور منع کرنے لگ گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کا ذوف تھا وہ یاد دلایا، یا خود ان کی طاقت سلب کر لی گئی کچھ وقت کے لیے، اور جو ایسے ہو گئے جیسا کہ کپڑا پڑا ہوتا ہے اور وہ کچھ حکم اور امر نہیں دے سکتے تھے. یہ ایک تفسیر جو کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے بعض علماء نے لی ہے، اور وہ واقعہ ظاہر قطعاً صحیح ہے، لیکن وہ اس حدیث میں جو واقعہ وہ اس حدیث کی اس آیت کی تشریح میں نہیں آیا. حدیث میں نہیں بتایا گیا کہ یہ آزمائش یہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا، لیکن کئی علماء نے جو اس حدیث میں ایک آزمائش کا ذکر ہے اس کو اس آیت سے وہ مراد لیا، اور وہ واقعہ قطعاً صحیح ہے. ظاہر صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا جن کی تعداد 70 یا 90 تھی، اور آپ نے کہا کہ میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا اور ان میں سے ہر ایک سے ایک مجاہد پیدا ہوگا. کی نیت یہ تھی کہ ہر ایک کے پاس جائیں گے تو ایک مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہر ایک سے نکلے گا. لیکن
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور ان میں سے صرف ایک نے جنا، اور وہ بھی ناقص بچہ تھا. اور یہ اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہا ہوتا، ان میں سے ہر ایک جو خاتون ہے، ان کی بیوی ہیں، وہ ایک اس سے مجاہد نہیں پیدا ہوتا. بہرحال وہ نبی تھے، لیکن یعنی ان سے بھی یہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ لغزش ہو سکتی ہے، جس کا کہ حدیث میں صراحتاً انہا تذکر ہے. یہ ایک واقعہ ہے جس کو بعض مفسرین نے سائد کے پہ یعنی چسپاں کیا ہے. اس واقعے میں بعض لوگوں نے شبہ اٹھایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں 70 یا 90، لیکن بھائی وہ بات یہ ہے کہ ایک تو بات وقت میں برکت کی ہے کہ خاص انبیاء کے وقت میں ظاہر ہے باقی لوگوں سے کہیں بڑھ کے برکت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو قوت ہے انبیاء کو جو مختلف معجزے عطا کیے گئے، ان میں ایک معجزہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بلکہ دیگر حدیث میں اس کا سراحت تذکرہ ہے. یہ ایک بھی معجزہ ہے کہ ان کو جو یہ یعنی طاقت ہے، جنسی طاقت، یہ بھی عام بندوں سے بہت بڑھ کے عطا کی جاتی. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک ہی غسل میں اپنی جتنی یعنی زوجات تھے ان کے پاس گئے. تو بہرحال جو ایسی چیزیں جن کا کہ یعنی عام جو صرف یہ نہیں کہ ویسے محال ہیں، لیکن آپ صرف طاقت کے ساتھ سے اگر اپنے آپ پہ قیاس کرنے لگیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ چیز ہرگز مناسب نہیں کہ اس قیاس کی وجہ سے اور اس فاسد قیاس کی وجہ سے آپ ایک صحیح حدیث جس کو امام بخاری نے اپنی حدیث میں کتاب میں روایت کیا اس کو رد کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو ایسی طاقت آ جائے؟ یہ کسی طرح مسلمان کو زیب نہیں دیتی بات. یہ جو متن کی کو پرکھنا ہے، یہ محدثین بدرجہ اتم کرتے تھے، تبھی کسی حدیث کو وہ صحیح قرار دیتے تھے. ایک ایسی کتاب میں حدیث آئی جس کی صحت پر امت کا اتفاق ہے، صحیح بخاری میں، اور اس میں یہ کہہ کے رد کر دیا جائے کہ نہیں تو ممکن نہیں، اس لیے کہ ہماری طاقت اتنی ایک بندے کی نہیں ہو سکتی، یہ ممکن، یہ بات مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ خاص طاقت ایک نبی کو عطا کر سکتے ہیں جو کہ عام بندے کو عطا نہیں کی گئی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اور جیسے میں نے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سلسلے میں ایسی طاقت دی گئی تھی جو کہ جس تک عام بندے کی پہنچ جو ہے بہت مشکل ہے. تو اس واقعے میں جو ناقص بچے کا ایک تذکرہ ہے وہ ان کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا، جس کا شاید اس آیت میں جو سورہ صاد میں تذکرہ ممکن ہے اس کی طرف اشارہ ہو. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اناب، تو پھر وہ پلٹ آئے، انہوں نے جان لیا کہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی طرف پلٹے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بادشاہت کی دعا کی کہ قال رب اغفر لی، اے اللہ، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، اور پھر بادشاہت کی دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو زیب نہ دے دی، کسی کے لائق نہ ہو، ایسی بادشاہت جو میرے بعد کسی کو نہ ملنے والی ہو. یہ بادشاہت وہ کیوں مانگ رہے تھے؟ اصل میں دین کا غلبے کے لیے بادشاہت مانگ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے فخر جتانا تھا اور بڑے اپنے نمبر بنانے تھے. بادشاہ بننے کا ان کو ویسے ایک بڑا شوق تھا. انہوں نے یہ جو طاقت اور بادشاہت مانگی اصل میں جو دنیا میں دین کو نافذ کرنے کے لیے بادشاہت تھی. اور اس میں یہ بات ایک آتی ہے کہ بندہ خود ایک منصب مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، بادشاہت وہ خود مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بادشاہت عطا فرمائے. ظاہر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں، ایک بادشاہ جب بندے کو با اختیار بنا دیا جائے اتنی اس پر ذمہ داری بھی ہے. اس سلسلے میں بھائیو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی آتی ہے جب انہوں نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے جو خزانے ہیں جو ہیں ان پہ مجھے مامور کر دو، انہوں نے بادشاہ کو اس وقت کہا تھا. تو یہ بات اس میں یعنی علماء نے یہ بحث کی ہے کہ کیا بندے کے لیے یہ صحیح ہے کہ وہ خود سے ایک منصب کی طلب کرے، جو کہ مجھے بادشاہ بنا دو، فلاں منصب مجھے دے دو. تو اس میں یعنی مختلف تفاصیل انہوں نے کہی ہیں، لیکن بعض نے بیان کیا کہ اگر وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس اس کی اہلیت درجہ اتم موجود ہے، اس کی امانت کا حق ادا کر سکتا ہے، اس منصب کو صحیح طرح پورا کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مانگے. لیکن اگر نہیں تو پھر جیسے دوسری حدیث میں آتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت طلب کرنے سے منع فرمایا. تو جیسے وہ عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، کہ امارہ یعنی تم امیر بننا یہ ہرگز طلب نہ کرو، اس کا سوال نہ کرو. تو اگر بندہ اس بات پہ اس کو یقین نہیں، اور ظاہر ہے یہ انبیاء تھے، عام بندوں سے کوئی بندہ ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو
تو ان کا کسی بادشاہت کو مانگنا اس پہ ہرگز یہ چاہت نہیں کہ ہر بندے کے لیے ٹھیک ہے وہ بادشاہت طلب کرے، بلکہ اگر یہ ٹھیک عام بندوں کے لیے اگر یہ ٹھیک بھی ہے تو صرف اس صورت میں اس منصب کے لیے جس میں ان کو یقین ہو یا یعنی غلبہ ظن ہو کہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، صحیح طرح اس میں اس کے جو ذمہ داری ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو کہ بعد میں کسی اور بندے کو نہ ملے۔ لا ينبغي لأحد من بعد انك انت الوهاب، کہ تو ہی بے شک بہت بخشنے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک الوہاب ہے۔ الوہاب واہب یعنی عطا کرنے والا، وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ آپ یعنی جو دیکھیں نعمت گنے بظاہر اللہ ہی کی عطا کردہ ساری نعمتیں، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرنا وہ بھی یہاں سے ملتا ہے۔ جس دعا جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے حساب سے اللہ کے اس اسماء حسنہ میں سے اس اسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مثلا انک انت الغفور الرحیم، الغفور الرحیم کا تذکرہ، اس طرح سے دیگر دعائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کا تذکرہ ایسے فرمایا کہ فسخرنا لہ الریح، ہم نے ریح کو، ہوا کو، آندھی کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ان کے حکم سے وہ نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتے تھے، جہاں وہ کہتے وہاں پہ ہوا ان کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ دوسری آیت میں یہاں پہ نرمی کا ذکر ہے، دوسری مقام پہ فرمایا گیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ریح کو مسخر کیا جو تیزی کے ساتھ چلتی تھی۔ تو یہاں نرمی اور دوسری مقام پہ سختی کا ذکر ہے۔ تو یہ جیسے جہاں پہ اس کے سختی کی ضرورت ہوتی ہے یا جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے حکم سے جیسے ضرورت ہوتی ہے وہ ہوا اس طرح سے چلا کرتی تھی۔ اور اس کی بعض دیگر تفسیرات بھی بتائی گئی ہیں۔ بہرحال وہ اپنے تخت سمیت اور اپنے جو خدم اور سارے جو لشکر تھے ان کے سمیت جہاں وہ کہتے ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی، اور نہایت سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، جو مہینوں میں طے ہونے والی مسافت ہوتی ہے، جیسے آگے جو ایک اور مقام پہ بھی آیا تھا ہم پڑھیں گے اس میں آئے گا، ہوا لے جاتی جہاں وہ کہتے ان کو یعنی انہوں نے پہنچنا تو پہنچا دیتی۔ اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو ظاہر ہے کسی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی ہے۔ ایک تو ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا، اور دوسرا وہ شیاطین کل بناء و غواص، شیاطین کو، جنات کو ان کے لیے مسخر کیا گیا، عمارتیں بنانے والے، بنا عمارتیں بنانے والے، اور غواص غوطہ خور، غوطے لگانے والے۔ یہ ان کو بری بحری دونوں طاقتوں سے کیسے اللہ نے نوازا ہے۔ شیاطین ان کے لیے مسخر کیے گئے، وہ ان کے لیے جہاں سلیمان علیہ السلام کہتے عمارتیں بھی کھڑی کرتے، ایسے ایسی عمارتیں کھڑی کرتے اور ایسے کام کرتے جو کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ پورا محل شیشے سے تعمیر کر دینا جو ملکہ سبا کے آنے پہ انہوں نے کیا تھا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس وقت بھی ممکن نہیں ہے۔ یعنی اتنی جہاں میں سائنس پہنچ گئی کہ صرف شیشے کا آپ محل تعمیر کر دیں جب تک کہ اس میں اور کوئی مواد ملائے نہ جائے۔ دیکھیے جنات کی اپنی طاقتیں ہیں جو کہ انسانوں کو حاصل نہیں ہیں، تو جنات ان کے لیے جو وہ کہتے تعمیر کرتے، بناتے، اور جہاں وہ کہتے اندر سے کوئی ہیرے جواہرات نکال کے لانے، موتی لانے، جس مقصد کے لیے وہ سمندر میں غوطے لگانے کے لیے کہتے وہ غوطہ بھی لگاتے تھے، غواص یعنی سمندر میں غوطہ لگانے والے۔ اور وآخرین مقرنین فی الاصفاد، دوسرے شیاطین بھی، ایک تو یہ تھے جو ان کے لیے کام کرتے، تعمیر کرتے، وہ سمندر میں غوطہ لگاتے، اس کے علاوہ بھی شیاطین تھے جو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ شیاطین جو سرکش اور کافر شیاطین جو ان کے سرتابی کرتے تھے، تو ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا کہ وہ ان کے حکم دولی نہ کر سکیں۔ تو وآخرین مقرنین فی الصفاد ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے بخشش ہے، لہذا تم جس کو چاہو دو، جس کو چاہو اس پر احسان کرو۔ امنن من، جیسے لا تبطلوا صدقاتکم المن، من یعنی احسان کرنا، امنن جس پر چاہو احسان کرو دو، او امسک جس سے چاہو پکڑی رکھو، بغیر حساب، اس سے تمہارا اس کے بارے میں تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کو کہ تم جس کو چاہو، یہ تمہیں جو بادشاہت دی گئی ہے اس میں سے جس کو چاہو دو، احسان کرو کسی پر، جس سے چاہو روکی رکھو، اور بغیر حساب، بغیر حساب کے، ان چیزوں کے بارے میں تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا۔
اور پھر صرف انہی دنیاوی چیزوں پر اکتفا نہیں، آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، کہ ان کا ہمارے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس تقرب تھا، ان کے ہمارے پاس بھی اونچا درجہ تھا، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ دنیاوی نعمتوں کے مطلب نہیں تھے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، ان ساری دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ان کے بلند درجہ ہوگا. ہمارے مقرب وہ بندے تھے اور ان کا بہترین ٹھکانہ ہمارے ہاں ان کے لیے مہیا کیا گیا. یہ بھائی سورہ صاد کی آیات تھیں. آئیے سورہ نمل میں جو قصہ ہے وہ ایک چونٹی کا قصہ ہے، اور اس کے بعد وہ ملکہ سبا کا قصہ ہے، لیکن وقت اس کی جیسے جیسے کہ اس میں ہم لیں. سورہ انبیاء کی جو آیات ہیں ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. کہ داؤد اور سلیمان علیہم السلام جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھیں، پر ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے، اور ہم نے اس فیصلے کو وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. دو بندے اپنا یہاں پہ ایک جو ان کی قضا یعنی فیصلہ کرنے کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلے کی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. دو بندے اپنا معاملہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے کہ ہمارے درمیان آپ ایک نزاع کا فیصلہ کریں. وہ فیصلہ کیا، وہ جھگڑا کیا تھا کہ ان میں سے ایک مزارع تھا، ایک کی کھیتی تھی اور دوسرے کی بکریاں تھیں. تو جس کی کھیتی تھی اس نے یہ شکایت لگا رہا تھا کہ اس کی بکریوں نے آ کے میرے سارے کھیت کو چر گئی، پورے کھیت کو خراب کر دیا. اب ظاہر ہے اسی سے اس کا گزر بسر تھا، اس کا رزق کا وہ ذریعہ تھا، اس کا رزق کا ذریعہ ختم ہو گیا. اب وہ کہتا ہے ہمارے درمیان فیصلہ کریں کس طرح سے اس کا معاوضہ کیا جائے، کیا کیا جائے. داؤد علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی بکریاں، اس کے جو کھیتی والے اس کو بکریاں ساری دے دی جائیں، بکریاں والے اس سے بکریاں لے کے یہ ساری اس کی ہو جائیں جس کی کھیتی ہے. جب وہ وہاں سے نکلے تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا معاملہ، تو انہوں نے جا کے اپنے والد سے کہا کہ فیصلہ جو ہے یہ اس سے دوسرا فیصلے سے زیادہ مناسب ہے. فیصلہ انہوں نے کیا، بے شک وہ نبی تھے، داؤد علیہ السلام نبی تھے، لیکن انبیاء بھی اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد جہاں وہ اجتہاد کریں وہاں پہ ان کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، جس کے یہ واقع ایک دلیل ہے. یعنی اجتہاد جہاں وہ کریں وہاں دوسرا ایک فیصلہ وہ کرتے ہیں، دوسرا فیصلہ زیادہ صحیح ہو سکتا ہے، بے شک وہ نبی ہے، جہاں پہ وہ اپنی ثوابدید کی بنیاد پر اجتہاد کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے جب جا کے اس بارے میں بات کی، اور تو سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ ان کو دیا کہ وہ بکریاں جو کھیتی والے کے حوالے صرف کی جائیں، وہ اس کے حوالے کی جائیں، اور جو کھیتی والا جو کھیتی ہے وہ دوسرے کے حوالے کر دی جائے، اور وہ کھیتی کی دیکھ بھال کرے، اس کو دیکھے حتیٰ کہ وہ کھیتی اپنی اس حالت پر آ جائے جس پہ کہ پہلے تھی، اور اس وقت تک یہ بکریوں سے اپنا منافع لیتا رہے، اس کا دودھ بیچے، اس کو بکریاں چاہے تو وہ بیچے، جو بھی جس طرح اس نے اپنے گزر بسر بکریوں سے کرنا ہے. جب کھیتی اپنی اصلی حالت پہ واپس آ جائے تو یہ کھیتی ان کو کھیتی والے کو واپس چلے گی اور بکریاں بکری والے کو واپس چلے گی. یہ جو فیصلہ تھا یہ جب ان کے سامنے رکھا کہ داؤد علیہ السلام نے بھی اس کو زیادہ پسند کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو فیصلہ ہے زیادہ اچھا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے سمجھا دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو، ہم نے سمجھا دیا. سلیمان علیہ السلام اس فیصلے کی ان کو زیادہ سمجھ آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی. داؤد علیہ السلام دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ان دونوں کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا. داؤد علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں تھی، نقص نہیں تھا، لیکن اس فیصلے کے معاملے میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو زیادہ صحیح فیصلے کی طرف ان کی طرف رہنمائی فرمائی. تو یہ انہوں نے ایک فیصلہ فرمایا. اس سے میں وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، ایک فیصلہ جس کا حدیث میں تذکرہ کیا گیا تھا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں نکلیں انہی کے دور میں، داؤد علیہ السلام کے دور میں دو عورتیں نکلیں، دونوں کے پاس اپنا اپنا بچہ تھا. ایک بھیڑیا آیا
اور ان میں سے ایک بچے کو وہ چک لے گیا. تو ان میں سے ہر کوئی دوسرے سے کہنے لگی کہ تمہارا بچہ گیا ہے, دوسری کہتی ہے تمہارا بچہ گیا, یعنی جو باقی بچہ رہ گیا تو دونوں اس کو اپنا بچہ یعنی باور کرانے لگی. تو دونوں نے یہ معاملہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. داؤد علیہ السلام نے جو بچہ تھا اس جو بڑی عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ دیا. مفسرین یعنی علماء کہتے ہیں کہ شاید اس لیے کہ بچہ اس کے ہاتھ میں تھا, اور یہ بھی ایک قرینہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس چیز اگر اور کوئی بھی گواہی نہیں ہے, قرائن نہیں ہے جس کے بنیاد پہ فیصلہ کیا جا سکے, جس کے پاس چیز ہے اس کے حق میں فیصلہ کرنا, یعنی چیز ایک بندے کے پاس ہے تو اس کے پاس نہیں ہے کہ اس کی چیز ہے, یہ اس صورت میں جبکہ کوئی اور کسی قسم کی قرینہ موجود نہ ہو, شاید اس بنیاد پہ انہوں نے بڑی کے لیے فیصلہ کیا. جب وہ دونوں وہاں سے نکلی, سلیمان علیہ السلام ان کو ملے, کیا معاملہ ہے, کیوں گئے تھے, انہوں نے کہا اس طرح سے اور اس کے لیے فیصلہ کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ چھری لاؤ, میں اس کو آدھا کر دیتا ہوں, اس بچے کو آدھا کر دیتا ہوں, تم دونوں آدھا لے لو. تو جو چھوٹی تھی وہ فوراً بول اٹھی کہ نہیں یہ اس کو دے دو, یہ میرا نہیں بچہ, یہ اسی کا بچہ, یہ بڑی کا بچہ ہے. تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ چھوٹی کا بچہ. اور یہ حدیث یعنی امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے. امام نسائی نے اس حدیث سے بڑا خوبصورت باب جو عنوان اس کا قائم کیا ہے. محدثین کے جو ابواب ہوتے ہیں اس میں بھی بڑی فقہ یعنی رکھی ہوتی ہے, اس حدیث کے کئی فوائد نکلتے ہیں, اس کے کچھ فوائد کا تذکرہ اس باب میں ہوتا ہے کہ وہ محدث اس حدیث سے کیا سمجھ رہے ہیں, جس کا انہوں نے ان جو باب کے عنوان میں تذکرہ کیا ہوتا ہے. تو امام نسائی نے اس حدیث پہ روایت کی ہے, تو وہ اس کے باب میں لکھتے ہیں کہ حاکم کا اس طرح کی چیز کا اشارہ دینا, کہ ایسے حکم کا اشارہ دینا کہ وہ ایسا چیز کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اصل میں اس کا مقصود نہیں ہے, لیکن وہ اس لیے وہ کرنے جا رہے تاکہ صحیح فیصلہ, صحیح چیز وہ یعنی سامنے لا سکے. حقائق جو ہیں ان کو بلوانے کے لیے, ان کو سامنے لانے کے لیے, منظر عام پہ لانے کے لیے ایسے حکم کی ظاہر کرتا ہے جو کہ اصل میں اس کا مقصود نہیں ہوتا. ظاہر سلیمان علیہ السلام کا ہرگز یہ مقصود نہیں تھا, انہوں نے کرنا نہیں تھا کہ بچے کو 2 حصے انہوں نے کر دیں, لیکن انہوں نے اس طرح ظاہر کیا کہ یہ ان کا فیصلہ یہ کہ اس کو 2 حصے کرنا ہے, دونوں کو آدھا حصہ دے دینا ہے. تو انہوں نے یہ کیوں کیا کہ وہ عورت جس کے دل میں واقعی جو اس کی ماں ہے, جس کے دل میں صحیح درد ہے اس بچے کا, وہ اس کو برداشت نہیں کرے گی کہ بچہ 2 حصہ ہو جائے, اس کی بجائے اس کو ترجیح دے گی دوسرے کے پاس چلے جائے. تو انہوں نے وہ جو قرینہ تھا کہ چھوٹی جو عمر کی عورت تھی اس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میرا بچہ نہیں ہے, یہ اس کا بچہ ہے, وہ خود کہہ رہی ہے میرا نہیں ہے, لیکن وہ جو کیونکہ وہ بول اٹھی تھی, اس کا یہ بولنا یہ اتنا مضبوط قرینہ تھا, اتنا مضبوط ایک یعنی دلیل تھی, اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ اس کا بچہ ہے, کیونکہ یہ اس کو فوراً یہ فکر ہوگی, اس کو فکر ہے نہیں بچہ 2 حصے نہیں کرنا, یہ اس کو دے دو, بچہ سلامت رہے, ٹھیک ہے میرے پاس نہیں رہے گا تو سلامت ہے. تو یہ واقعہ بھی اسی جیسا ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قضاء کی یعنی قاضی کی حیثیت سے جو فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی. یہاں پہ اس آیت کے آگے, اس فیصلے کی آیت کے آگے 2 آیتیں داؤد علیہ السلام کے تعلق سے ہیں, اور اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً, ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تند و تیز ہوا مسخر کر دی, وہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی, یعنی ملک شام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے شام کو ایک بابرکت زمین بنایا ہے, اس کے یہاں تذکرہ ہے. اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے تھے, اور کچھ شیاطین کو بھی ہم نے ان کے تابع کیے تھے, جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے, اور ہم ہی ان کے نگران تھے. یہ شیاطین میں سرکشی کا مادہ, طغیانی کا مادہ رکھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان شیاطین سے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے تھے, ان کے شر سے ان کو بچانے والے ہم تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور اس کے آگے پھر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور بھائیو آخری مقام جس پہ ہم یعنی یہ بات کریں گے جس کے تعلق سے یہ ابھی 10 منٹ ہیں تو آرام سے کیٹرنگ والے بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے 10 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. یہ سورہ نمل میں جو ان کا تذکرہ آیا ہے سلیمان علیہ السلام کا, اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. وقال, ان دونوں نے کہا
کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا وورث سلیمان داود، پہلی آیت میں آپ غور کریں ان کی فضیلت، جو خاص فضیلت کا ذکر کیا گیا ان کے علم کی فضیلت ہے۔ علم سے اللہ تعالیٰ، شرعی علم کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے بھی اللہ کے قریب ہونا ہے، اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ شریعت کا علم حاصل کریں، جیسے اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے جن کو علم عطا کیا گیا ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی ان کے علم کی نعمت کا ذکر کیا گیا۔ اگلی آیت میں ووارث سلیمان داود، کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ کس چیز میں وارث بنے؟ داؤد علیہ السلام نبی تھے، ان کے وراثت کوئی دینار و درہم تو نہیں تھی، تو یہ نبوت اور علم کی وراثت ہے، یہ اصلی وراثت ہے، یعنی صحیح قیمتی وراثت جو بندہ ایک چھوڑ کے جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ یہ وراثت ہے کہ وہ ان کو علم سے نواز دے۔ یہ وراثت، اس وراثت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ دیگر جگہوں میں تذکرہ ہے، جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یرثنی ورث من آل یعقوب، جب انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی، ساتھ ہی دعا کی کہ وہ میرا وارث بنے۔ خیر وہ بھی نبی تھے، ان کے انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، دینار درہم ان کے سب وہ آگے وراثت میں نہیں بڑھتے، تو وہ زکریا کے علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا وارث بنے، یعنی علم میں میرا وارث بنے۔ تو یہاں بھی اس علم کی وراثت کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس علم کے حساب سے، اس علم کی وراثت انہوں نے داؤد علیہ السلام سے پائی۔ یہ بہت بڑی وراثت ہے بھائیوں، کوشش کریں ہم بھی اپنے اولاد کو اس وراثت سے نوازیں، اس علم سے نوازیں۔ یہ کسی بھی اور مال و دولت کی وراثت سے بڑھ کے وراثت ہے۔ یہ صحیح معنی میں جب یہ وراثت، یہ چیز اولاد کو نصیب ہو جائے تو تبھی دنیا اور آخرت میں وہ، یعنی صحیح معنی میں تبھی کام آنے والی وہ اولاد ہے۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا، اس نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی تھی، پرندے بات کرتے تھے، ان کو بھی ان کی بات سمجھ آتی تھی، وہ خود پرندوں سے بات کر سکتے تھے۔ تصور کریں چڑیا ہے، ہدہد ہے، بلبل ہے، جو بھی آپ اس سے، وہ جو بات کرتی ظاہر اللہ نے اس کی ایک بولی بنائی ہے، آپ اس سے، سلیمان علیہ السلام اس سے بات کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، علمنا منطق الطیر، طیر جو پرندہ اس کی بولی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ یقیناً یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ ان کے لشکر ان کے لشکر جو جمع کیے گئے، ان کے لشکر کیسے تھے جو کسی اور بندے کے نہیں ہو سکتے، جن، انسان اور پرندے، سارے ان کے لشکر جمع کیے گئے۔ اور یہ لشکر بھی ایسے کہ زبردست نظم و نسق کے ساتھ اور بڑی زبردست ترتیب کے ساتھ ان کو وہ کھڑے ہوتے تھے۔ فہم یوزعون، اللہ نے فرمایا فہم یوزعون، کی درجہ بندی کی جاتی تھی، یعنی جیسے بھی صحیح قطاروں میں صحیح درجہ بندی کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جاتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی وہ آگے پیچھے ہو جائے یا دائیں بائیں ہو جائے، جس کی جو جگہ ہے صحیح صف بندی کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ اور کہیں سلیمان اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ یہ چونٹیوں کی بات ہے، اس میں بھی یعنی اسباق رکھیں، اور اس کی چونٹی کی بات سن کے سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا وہ مسکرا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو نعمت انہیں مجھے اور میرے والدین کو دی اس کا شکر گزار مجھے بنا دے۔ اور اس کے بعد وہی ہدہد کا تذکرہ ہے، جو ہدہد سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ہدہد نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ وہ آیا تو میں اس کو سزا دوں گا، سوائے کہ وہ کوئی عذر لے کر آئے۔ تو پھر ہدہد آیا اور آگے اس نے ملکہ سبا کے بارے میں بتایا، اور وہ یعنی طویل آگے قصہ ہے، اور اس قصے میں بھی آپ یہ چونٹی کا تذکرہ اور چونٹی کے مخاطب کیسے ہوئی، اور پھر یہ سارا ہدہد ملکہ سبا کا قصہ، اس کو پڑھتے جائیں۔ اتنے اسباق رکھیں اس میں کہ ایک صرف طائرانہ نظر گزار کے سے آگے گزر جانا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ نہیں جو قصے ہیں ان پہ، ایک قصے پہ آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے غور کریں تو کوئی زیادہ نہیں ہے، اس کے باریکیوں پہ غور کریں کہ اللہ نے یہ کیا، یہ کیوں کہا یہاں پہ۔ ظاہر اس میں صحیح مستند تفاسیر کو پڑھتے ہی بندہ غور کر سکتا ہے، صرف اپنی عقل لڑا کے یعنی کسی غلط طرف بھی غلط نتیجے بھی نکال سکتا ہے۔
بہرحال ان قصوں پہ آگے پورا قصہ بیان کیا گیا، جو جس کو ملکہ سبا، جس کو بلقیس، یعنی یہ روایات میں نام آیا، صحیح حدیث میں نہیں ہے لیکن اسرائیلیات میں اس کا نام بلقیس ہے، تو بلقیس کا تذکرہ ہے، آخر میں اس کے مسلمان ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو اس قصے پہ بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم یہیں پر اتفاق کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر مقامات سے بھی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ بھائیو، آخر میں بات ایک اس بات میں میں اپنی بات ختم کروں گا کہ سلیمان علیہ السلام نے جس سے اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے صرف کی، اس سلسلے میں ہمیں بھی چاہیے اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں، جس کو خطابت کی صلاحیت دی ہے، جس کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، جس کو مالی صلاحیت دی ہے، جس کو ادارے یعنی مینجمنٹ کی صلاحیت ہے، جو صلاحیتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، تو وہ اپنے رزق میں تو لگا ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صلاحیتوں کو لگائیں۔ جو ہماری بادشاہت ہے، بادشاہ جو بھی یعنی ہمارے زیر تحت اللہ نے تصرف میں جو بھی چیزیں دی ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان کو لگائیں، اس کے پیچھے پڑھ کے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ ان صلاحیتوں کو صحیح پلاننگ کر کے یعنی شعوری طور پہ کہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ ساری صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے۔ اتنی بڑی ملک تھی ان کی، اتنی بڑی بادشاہت، لیکن مکمل طور پہ ان کی جو جہد تھی وہ بالکل متعین تھی کہ ان سارے وسائل کو صرف اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے لگانا ہے، جہاد صرف اللہ کے لیے لگانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سے اپنے دین کا کام لے لے، ہمیں ان قصوں کو جو حقیقی قصے اللہ نے اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں، ان کو خوب دھیان سے پڑھنے، ان کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، ان سے اسباق حاصل کرنے کی، زندگی میں ان کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرما دے، نیک کاموں کو ہمارے لیے ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، اور جو برے کام ہیں، کفر، فسق اور معصیت کے کام ہیں، اللہ ہمیں ان سے نفرت ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا، ہمارے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت یافتہ فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس گھر میں پہلی مرتبہ یہ محفل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس درس کو اہل خانہ کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث بنائے، ان کے رزق میں، ان کے اہل و عیال میں برکت فرمائے، ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔